بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دینی درس کے میرے پیارے بہن بھائیوں، ماں بیٹیوں، میرے چینل اسداللہ میں خوش آمدید۔ دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام دنیا کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہر تکلیف اور پریشانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور ضرور لائک کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا، اور اہل بیت کی محبت جس کو بھی ہوگی تو میں امید کرتی ہوں ضرور دبائے گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے آپ کو خوشیاں نصیب فرمائیں گے، آمین ثم آمین۔ تو نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیارے بہن بھائیوں، بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرائط صلح کی۔ جب انہوں نے صلح کے شرائط پیش کیے تو پھر اب بات یہ ہے کہ کچھ مسلمانوں نے کیا کہا کہ الزام تراشیاں کی، اور اب میں آپ کو تاریخ اور حدیث اور قرآن سے ثابت کرتی ہوں، قرآن اور حدیث سے میں ثابت کرتی ہوں کہ کس طرح ان لوگوں نے الزامات کیے اور کیسے بعض مورخین بھی ہیں اور بعض مصنفین بھی ہیں، تو ایک یہ کیسے لکھ سکتے ہیں کہ جادہ نے زہر دی، حضرت جادہ نے امام حسن کو زہر دی، یہ کس طرح وہ ثابت کرتے ہیں، تو یہ بات میں آپ کو واضح کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ ٹھیک ہے، تو آپ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ٹھیک ہے زہر دی گئی ہے اور آپ کو زہر دیا گیا اور آپ کی وفات کا سبب بھی یہی زہر تھا، اور اس کی بھی حضرت فاطمہ الزہرا بھی بتا گئے تھے، انہوں نے بھی بیان فرمایا، انہوں نے بھی دیکھا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دکھایا، یہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دکھا دیا، عطا کیا، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا، تو یہ بات سچ تو ہونی تھی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ زہر دینے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا یا ان کی کوئی سازش تھی، نہ یہ بات صحیح ہے نہ یہ بات درست ہے کہ زہر آپ کی، اور یہ بھی بعض مورخینوں نے یہ بھی بتایا ہے، بعض مصنفینوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ زہر دینے والی آپ کی امام حسن علیہ السلام کی بیوی حضرت جادہ ہیں، حضرت جادہ بنت اشس نے دیا، جیسا کہ ہمارے بعض مورخینوں نے یہ بات بیان کی، یا یہاں دھوکہ کھایا ہے، ان مورخینوں نے دھوکہ کھایا ہے، یا ان کو کس طرح یہ بات قائل ہوئے ہیں، اور نہ ہی یہ قابل قبول بات ہے۔ آپ کی بیوی جادہ یزید کے جھانسے میں یہ باتیں انہوں نے لکھی ہیں مورخینوں نے کہ آپ کی بیوی جادہ یزید کے جھانسے میں آ گئی، اور یزید نے اس کو یہ لالچ دیا کہ تم سے میں نکاح کروں گا، جیسا کہ ہمارے بعض مورخینوں نے ایک یہ من گھڑت افسانہ بنا لیا، اس لیے کہ اس کی نقل تو کہیں نہیں ہے، اور دوسری بات ایک ہو گئی، اور دوسری بات میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گی قرآن اور حدیث کے
کے روح سے، اور اس کو بڑے بڑے علماء بھی ثابت کر گئے ہیں، اور یہ ایک علماء بھی لکھتے ہیں، عالم ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے اس کتاب میں کہ عقل، اگر اس گھڑے ہوئے افسانے کی بات اگر ہم سوچ بھی لیں، اگر ہم سوچ کر یہ بات بھی کر لیں کہ زہر دینے میں حضرت امیر معاویہ کی سازش تھی، اور آپ امام حسن علیہ السلام کی بیوی حضرت جادہ نے دی، اور یہ افسانہ مان لیں، یہ من گھڑت کہانی ہے، اس کی کوئی نقل نہیں، نہ کہیں سے ملتی ہے، اور دوسری بات ہے عقل تسلیم بھی نہیں کرتی۔ جو عقل علماؤں کی ہے، جو عقل سلیم والے ہیں، مورخین ہیں، علماء ہیں، ان کی عقلیں بھی یہ بات تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ امام الاتقیاء سرتاج الاولیاء جگر گوشہ بطول نواسہ رسول کی بیوی کسی کے بہکانے پر بہک جائے، یہ تو عقل کی بات ہے، یہ عقل سلیم کی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا ایک عقل کی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھنا، دوسری بات قرآن کی ہے، جو قرآن پاک میں ہے، اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے، قرآن کی بات کو یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ چلو علماء اور سب ان کی بات کو نہ مانتے ہوئے تو آپ اب قرآن کی طرف آتے ہیں۔ اب قرآن کی بات یہ ضرور یاد رکھنا کہ قرآن پاک میں ہے کہ مسلمان کا قتل، من قاتل مومن متعمدا، کہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور دوسری بات ہے حدیث شریف ہے، من قاتل مومن متعمدا فجزاؤہ جہنم۔ یہ قرآن پاک میں قرآن کی بات ہو گئی، اور تاریخی اور واقعات، یہ قرآن پاک کی ایک پاک حدیث کے مقابلے میں تاریخی واقعات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں تاریخ کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جب قرآن میں واضح بات آ جائے اور حدیث میں واضح بات آ جائے تو اس من گھڑت افسانے کی کوئی ہی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی فضول بات ہے کہ جس نے قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے کہ جس نے مسلمانوں کو قصدن، قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ جس نے مسلمانوں کو قصدن یعنی قتل کیا، اس کی سزا دائمی جہنم ہے۔ ایک عام مسلمان کو قتل کرنے کی سزا جب دائمی جہنم ہے، تو پھر اس کا قتل، جو ان کا قتل جو نواسہ رسول بھی اور نور نگاہ مرتضی منبع حسنات بھی ہوں، اور گنجینہ برکات بھی ہوں، اور دستگیر جہاں بھی ہوں، اور مرشد اہل ایمان بھی ہوں، تو پھر ایسے بے نظیر مسلمان کے قتل کی سزا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ اب یہ تو قرآن کی بات ہو گئی، اب دوسری طرف ہم حدیث کی طرف آتے ہیں، تو سید المرسلین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جسم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے مس کر گیا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھیں، اس لیے
उनका जिस्म हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जिस्म अतहर से ज़रूर मस होगा कि नहीं, मस हुआ था कि नहीं जब निकाह में जब बीवी है। तो इरशाद, अब हम सोचें, हम इरशाद नबवी के मुताबिक हज़रत ज़्यादा पर, अब वो कुरान की बात थी, अब है हदीस की बात। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जब हज़रत ज़्यादा पर जहन्नम की आग हराम है और कुरान पाक का फैसला ये है कि कत्ल मोमिन की सज़ा दायमी जहन्नम है, तो अगर मोरखिनों के फर्जी अफसाने को सही तस्लीम कर लिया जाए तो फरमाने मुस्तफ़ा पर हर्फ आता है, और फरमाने मुस्तफ़ा पर हर्फ आता है। बात यह है कि तारीख़ दानों के पास इस बात का कोई सही सनद मालूम नहीं है और उन्हीं ने बग़ैर किसी मोतबर हवाले के हज़रत ज़्यादा पर ज़हर देने का इल्ज़ाम लगा दिया है। ये बात मोमिनीन मुसलमान पक्के जो हैं उनको माननी चाहिए, और हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी इस साजिश में शरीक कर लिया है। तो जब मोरखीन के पास इसकी कोई सनद नहीं है तो फिर तारीख़ दानों की अपनी ज़ाती राय के मुकाबला में कुरान और हदीस को कैसे झुटलाया जा सकता है। दोनों को, कुरान को भी और हदीस को भी हम कैसे झुटलाएं, और फिर मोरखीन की इस ज़्यादती को इससे भी समझा जा सकता है कि जब हज़रत क्यों करे, जब इसके मुकाबले में कुरान हदीस नहीं है, जब ज़्यादा पर ये दोनों पर। अब ये जो मोरखीनों की बात, ये ऐसे घड़े हुए अफसाने पढ़कर, तारीखें पढ़कर बातें करते हैं मोमिन मुसलमान, तो उनको चाहिए ऐसी बातें करने से परहेज़ करें, क्योंकि ये कुरान और हदीस की बातें होती हैं, ये उलमा ही जानते हैं और उलमा को ही पता होता है, और आपको ऐसी बातें करने का कोई हक आम मुसलमान को नहीं पहुंचता कि ऐसी मन घड़त अफसानों में झांकें। और झांकना ऐसे नफीस मसलों पर, ऐसे जो हों भी अहल बैत के घराने के ऊपर बात, तो ऐसे बातों को करने का अल्लाह तबारक व तआला और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। और कुरान और हदीस के साथ जो ऐसी बात करेगा तो उसने कुरान और हदीस के साथ जंग की। एक तो वो अल्लाह की नाफरमानी में आ गया, और दूसरा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को, हदीस को उसने झुटलाया। ना हम कुरान को झुटला को मुकाबले में आ सकते हैं और ना ही हम हदीस को झुटला सकते हैं। हमें ये हक नहीं पहुंचता, जबकि हदीस मुस्तफ़ा सब ज़िंदा हो रही है। जैसा कि हज़रत उस्मान के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत मेरे इस उस्मान ज़ुन्नुरैन को कत्ल करेंगे, बागी कत्ल करेंगे, और उस वक्त ये शहीद है, जब शहीद है, ये शहीद हो जाए, और उस वक्त जब पहली तलवार शुरू, करबला का मैदान शुरू किससे होगा? हज़रत उस्मान से होगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस फरमाई तो ये भी सच हो गई, और ये हदीस फरमाई कि मेरा बेटा मेरा ये बेटा हसन दो मुसलमानों के दरमियान इस्लाह फरमाएगा और कत्ल रेज़ी से बचाएगा, ये भी सच साबित हो गई। तो अब ये हदीस किस तरह हम झुटला सकते हैं?
اور قرآن کو ہم کس طرح ہم جھٹلا سکتے ہیں جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جسم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے مس کر گیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو حضرت جادہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں، اس لیے ان کا جسم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر سے ضرور مس ہوا ہوگا۔ تو اس ارشاد نبوی کے مطابق حضرت جادہ پر جہنم کی آگ جب حرام ہے اور قرآن پاک کا فیصلہ ہے تو ہم قتل مومن کی سزا دائمی جہنم ہے۔ تو قرآن پاک کے فیصلہ اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کیسے ہم جھٹلا سکتے ہیں؟ اگر جو بھی اس کو جھٹلا کر ایسی باتیں کرتا ہے تو وہ پکا مومن نہیں ہے، کیونکہ نہ ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایسی باتیں کرنے کا جس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے نہ ملے، تو اس بات کو چھیڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو خاموش رہ جاؤ۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات سے خاموشی اختیار کرو اور آپس میں مسلمانوں بحث اور جرح اور تکرار مت کرو۔ یہ سب ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔